قدرے بڑھاپے کی جانب جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جسم میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے چند ایک تجاویز میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے یوٹیوب چینل کے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے متعلق، یعنی کہ معاشرے کے ایسے افراد جو 45-50 سال سے اوپر کی ایج کے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں جب کوئی شخص 50 سال سے اوپر کی ایج میں جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں جیریاٹرکس کہتے ہیں، یعنی کہ بڑھاپے کی طرف جانا۔ بچوں کو پیڈیاٹرکس کہا جاتا ہے اور بڑھاپے کو جیریاٹرکس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد جو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، قدرے بڑھاپے کی جانب جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جسم میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے چند ایک تجاویز میں آپ کو دینا چاہوں گا بطور معالج، بطور ڈاکٹر، بطور میڈیکل پروفیشنل۔ اگر ان تجاویز پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک تو بڑھاپے کی طرف آپ کا رجحان آہستہ آہستہ ہوگا، دوسری جانب آپ کی قوت مدافعت برقرار رہے گی، اور تیسری جانب آپ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے انشاءاللہ تعالی بچ سکیں گے۔ اب یہ تجاویز کیا ہیں جو بوڑھے افراد کو اپنانی چاہیے، اور نہ صرف بوڑھے افراد کو بلکہ عام افراد کو بھی ان تجاویز پر عمل کرنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر جیریاٹرکس یا بڑھاپے کی طرف جانے والے لوگوں کو، چاہے وہ میلز ہوں یا فیمیلز ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کو ان تجاویز پر بہت عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ جی ہاں، یہ چینج آف، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لائف ہے، کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو اپنے اوپر نفسیاتی طور پر سوار نہیں کر لینا چاہیے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور اب میں ایک فالتو کی چیز ہوں گا، بیکار چیز ہوں گا۔ جب آپ نفسیاتی طور پر قبول کر لیں گے کہ آپ ماشاءاللہ سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ایک گریسفل لائف کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ایلڈرلی لائف کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا احترام معاشرے میں اور خاندان میں بڑھ جائے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے اپنے بوڑھے ہوتے ہوئے جسم پر توجہ دینی ہے۔ کس طرح توجہ دینی ہے کہ 3 وقت کے پرنسپل میل، یعنی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا قدرے پیٹ بھر کر کھانا ہے، اور ان 3 وقت کے درمیان، یعنی صبح اور دوپہر کے درمیان 11-11:30 بجے کوئی لائٹ سی چیز لینی ہے جس کو ہم برنچ کہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ نے اس وقت بھی کھانا ہے۔ اسی طرح دوپہر اور رات کے درمیان جو شام کی چائے جب آپ پیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت لیتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جسمانی، غذائی ڈیمانڈ، نیوٹریشن، یہ سب پوری رہے گی۔ دوسری اہم بات، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، یعنی کہ چاہے پیاس لگے یا نہ لگے، صبح سے لے کر رات تک یا 24 گھنٹوں میں کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی ضرور پئیں گے۔ تیسری جس بات کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کو یورین پاس کرنے کی حاجت پیش ہو یا اسٹول پاس کرنے کی حاجت پیش ہو تو تمام کام، مصروفیات، سب کچھ چھوڑ کر پہلے آپ یورین پاس کریں، یا اسٹول پاس کرنے کی حاجت ہے تو اس کو اسٹول پاس کریں، اور اس طریقے سے اپنے جسم سے اس فضلے کو باہر خارج کریں۔ اس سے اگلی ایک اور بات، رات سوتے وقت کوشش کریں کہ 1 گلاس دودھ ضرور پئیں۔ اسی طرح رات سوتے وقت 1 چمچ
اسپغول کا چھلکا وہ ضرور پئیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ صحیح ہے یا خراب ہے، بس وہ لینا چاہیے. اس سے آنتوں میں خشکی نہیں ہو پاتی، کانسٹیپیشن نہیں ہو پاتا، اور گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کی فزیالوجی بہترین رہتی ہے. صبح ناشتے میں ایک انڈا ضرور لیں، یہ آپ کی کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے. کھانے کے ساتھ سلاد لیں تاکہ آپ جو ہے وہ قدرتی طور پر وٹامنز اور منرلز حاصل کر سکیں. خوش باش رہیں، میٹر کو ایز اے میٹر لیں، دماغ پر سوار نہ کر لیں، اور چڑچڑپن، غصے سے، ٹینشن سے، انگزائٹی سے، ڈپریشن سے، فیئر اینڈ فرائڈ سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. اور 24 گھنٹوں میں اپنی نیند 8 گھنٹے کم از کم ضرور پوری کریں. امید ہے ناظرین کہ ہمارے جتنے ایسے لوگ جو 45-50 سال سے اب اوپر جا رہے ہیں ان ہدایات پر عمل آج ہی سے کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بڑھاپے کی ایک نئی صحت مند زندگی انہیں خوش آمدید کہے گی.